محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم تمام کو اپنی لاریب بعیب کتاب کے اس حصے کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ محترم المقام جملہ سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا جو کمال ہے اس کو بیان فرمایا۔ ایک نفس ایمان ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، نفس ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایمان کے منافی کوئی عمل نہیں کرتا اور ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے یا ایمان سے بندہ ہٹ جاتا ہے، تو کسی شخص نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ کلمہ پڑھتے ہی وہ انتقال کر گیا، وہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ دخول جنت یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ نفس ایمان ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو شروع میں آپ نے یہی جملہ کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لو صاحب علامہ صاحب ہماری تو زندگی آپ لوگوں نے پتہ نہیں کس کھڈے معاذ اللہ مصیبت اور مشکل میں ڈال دی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں دخول جنت ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اعمال صالحہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے دخول جنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر تو پکی بات ہے بندہ داخل جنت ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایمان کے منافی عمل نہیں کرتا اور کوئی گستاخانہ عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، رسول اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، وہ عمل نہیں کرتا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ فرق اتنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر گزرتا ہے، اللہ نے جن کام کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو بھی لے کر کے جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تنہا جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ اگر نیک عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، رسول اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے جو کرنے کو کہا وہ کرتے ہیں، جو بچنے کو کہا اس سے اجتناب کرتے ہیں، تو
تو میرے حبیب نے فرمایا وہ اکیلا نہیں جائے گا، اپنے ساتھ 70,000 ایسے افراد لے کر کے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب آپ کے اوپر میرے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ہم نے تنہا جانا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، ہم مفاد پرست لوگ ہیں، ہمیں کسی اور کا کیا، استغفر اللہ، ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں، مجھے میرا مفاد چاہیے، مجھے میرے لیے سہولت چاہیے۔ کہاں ہم وہ رہے ہیں کہ ہم سارے لوگوں کی خیر سوچیں، کہاں ہم رہے۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے سچے دل سے کہا، سچے دل سے کہا، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے یا داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا میرا رب، یہ جو ترازو ہے نا، ترازو جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، ہماری حسنات اور سیئات تولی جائیں گی، فرمایا یا اللہ مجھے ترازو دکھلانا، وہ کتنا بڑا ترازو ہے، کتنا بڑا ترازو ہے جس میں کائنات کی نیکیاں تولی جائیں گی۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے پردے اٹھا دیے۔ اب وہ ترازو جو قیامت کے دن اور میزان لگا ہوا ہوگا اور لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان کا نظارہ کیا تو داؤد علیہ السلام حیران رہ گئے۔ فرمایا میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اس کا ایک ترازو اتنا بڑا تھا جس نے زمین و آسمان کے کناروں کو بھر رکھا تھا، ایک ترازو اتنا بڑا تھا، لگنے دو ترازو ہے، اب کتنا بڑے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرا رب، تیری سارے بندے مل کر کے بھی اپنی نیکیاں اٹھا کر کے لائیں اور اپنے اعمال لے کر کے آئیں تو ایک ترازو کو بھی نہیں بھر سکیں گے، اتنا بڑا ترازو ہے۔ اب سنیے سبحان اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب کی امت تک یہ پیغام پہنچا دینا اور میرے محبوب کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دینا، اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے پڑھ لیا تو یہ ترازو چھوٹا ہے، اس کے نامہ اعمال اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سچے دل سے، اللہ اکبر، سچے دل سے۔ سچے دل کا مطلب جانتے ہیں؟ سچے دل کا مطلب یہ ہے جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر بلال کی طرح تمہارے اوپر ظلم بھی ہو جائے تو ہم کوئی کام چھوڑیں گے نہیں، نیک عمل چھوڑیں گے، یہ سچا، یہ ہے سچا۔ یا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، سر دکھنے لگا، نماز چھوڑ دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی، نماز چھوڑ دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، کہیں سے اگر ظلم و بربریت ثابت ہو گئی اور کسی کافر نے، ظالم نے تھوڑا سا جناب والا تکلیف دینا شروع کر دیا، نہیں جی ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نا پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن پر ظلم کرتے ہیں کہ بہن کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دے، تو بہن نے کہا بھائی جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد پر لایا ہوا ایمان چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہم ایسا کرنے والے ہیں؟ اور کوئی ایسی مصیبت آ پڑے نا، اور جی مولویوں کا کام ہے، مولوی جانے، محراب و منبر جانے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے میرے بھائی، یہ مولویوں کا کام ہے، اپنا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دین کے لیے، اسلام کے لیے
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا کے لیے سب ظلم سہے، سب ستم سہے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اب آئیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور دیگر اعمال صالحہ کرنے کا فائدہ ہے۔ اب جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل الجنت، اس کے 3 آپشن ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، سچے دل سے پڑھا، تو پھر اللہ کریم ہے، رحیم ہے، آپ کے سچے دل کی وجہ سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے آپ کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہوگا۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور نیک عمل نہیں کیے، ہم تو نام نہاد مسلمان ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ بھائی آپ کا نام شریف الدین ہے، آپ کا نام سراج الدین ہے، آپ کا نام محمد فاضل ہے، مبارک نام ہیں جی، بڑے مبارک نام ہیں، ہم تو نام کے مسلمان بچے ہیں، ہم شکل و صورت سے مسلمان نہیں لگتے، ہم وضع قطع سے مسلمان نہیں لگتے، ہم کردار اور عمل سے مسلمان نہیں لگتے، ہم تو رسمی مسلمان بچے ہیں میرے بھائی۔ اور میرے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر وہ زمانہ آئے گا جب دنیا میں نام نہاد مسلمان بچے ہوئے ہوں گے، رسم و رواج کے مسلمان بچے ہوئے ہوں گے اور نام کے مسلمان بچے ہوئے ہوں گے، فرمایا کام کا مسلمان کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارا کردار جو ہے نا، کردار۔ اب آئیے، کسی نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر کوئی عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا، ذاتی طور پر چھوڑ دیا، یہ گناہوں کا انبار ہے، یہ گناہوں اور سیئات کا یہ انبار ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا پھر میرے رب کی مرضی ہے وہ تمہیں بخش دے، یا میرے رب کی مرضی ہے تمہارے گناہوں کی سزا کے لیے پہلے تمہیں جہنم میں بھیجے، پھر تمہاری سزا پوری ہو پھر جنت میں بھیجے گا۔ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم تو اس دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اور میرے حبیب نے فرمایا جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایک حصہ ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے، باقی ساری کی ساری جہنم میں رکھی ہوئی ہے۔ چلیں بھائی ہم یہ سوچیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا نا، چلیں جنت میں تو علامہ صاحب نے تو بتایا جنت میں تو جائیں گے نا یار، ہیں جنت میں جائیں گے۔ علامہ صاحب نے آج خطاب بولا بھائی سنانا، بھائی بیان سنانا امام صاحب کا، سنانا بھائی، امام صاحب نے کہا کہ جنت میں جائیں گے، اور میرے بھائی سزا بھگت کر کے جائیں گے، اور جہنم کا منہ دیکھ کر کے جائیں گے، معاذ اللہ جہنم کی سختیاں جھیل کر کے جائیں گے، جہنم کے عذابوں کو بھگت کر کے جائیں گے۔ ارے جب ہم اس دنیا کی گرمی تو چھوڑو، اس سورج کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ایسی اور دیگر ہم ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح رب کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جان چھوٹی اللہ خیر صلی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن جب محشر میدان محشر لوگ خدا کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ابھی انصاف ہو، ابھی انصاف ہو، انصاف ہوگا وہیں پر ہوگا،
یہ دنیا کے جہاں پر عدالت سے لے کر کے وکالت بکتی ہو، یہاں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. انصاف ہوگا مگر اللہ کی بارگاہ میں ہوگا انصاف. فرمایا جہنم کو جب چھوڑا جائے گا نا، کئی ہزار فرشتے جہنم کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے وہ میدان میں لائیں گے، اور جہنم کی لپٹیں جو ہے لوگوں کی طرف ایسے بڑھیں گی، لوگوں کی طرف ایسے آئیں گی، اور لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے. اگر آگ کا ایک لپٹا یہاں پھیل گیا، اس نے پوری کائنات کو خاکستر کر دینا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہم ساری امت، سارے نبی اس وقت نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے. اتنے میں جبریل امین میرے پاس آئیں گے، ایک پیالہ لے کر کے آئیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ اس پیالے میں چند قطرے پانی کے ہیں، آپ یہ پانی اس آگ پر پھینکیں اور یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. میرے حبیب فرماتے ہیں وہ چند قطرے میں ایسے پھینکوں گا وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. میں نے جبریل امین سے پوچھنا ہے، جبریل امین بتا یہ جنت الفردوس کا جو ہے وہ پانی تھا اور جنت کی نہروں کا پانی تھا، زمزم شریف تھا، اتنا مبارک پانی. جبریل امین کہیں گے اے اللہ کے حبیب نہ یہ جنت الفردوس کا پانی تھا، نہ یہ نہر جنت کا پانی تھا، نہ یہ زمزم کا پانی تھا. فرمایا آپ کا وہ امتی جو خدا کے خوف سے رویا تھا، یہ اس کے چند قطرے تھے جس نے پوری آگ کو بجھا کے رکھ دیا ہے. کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ اللہ اکبر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. میرے حبیب نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے، دین کا پلر ہے. آپ نے فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین. فرمایا جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے گویا کہ دین کو قائم رکھا. جس کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے گھر میں دین باقی ہے. جس کے گھر میں اللہ کو سبحان ربی العالی کہا جا رہا ہے، سبحان ربی العظیم کہا جا رہا ہے، گویا کہ اس کے گھر میں دین باقی ہے. فرمایا فقد ہدمہا فقد ہدم الدین. فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. الحفیظ والامان. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم خود نماز کے قریب نہیں جا رہے، ہمارے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی. یاد رکھیے گا جس گھر میں نماز نہیں ہے اس گھر میں دین نہیں ہے، اور جس انسان میں نماز نہیں ہے اس انسان میں بھی دین. آپ اندازہ لگا، میں مولوی صاحب بھی، مولوی سراج بھی اندازہ لگا ہے. یہ نہیں ہے کہ مولوی سراج آزاد ہے، مولوی صاحب ہے نا جی. نہیں بھائی، خدا کی بارگاہ میں میری تم سے زیادہ پکڑ ہوگی. میں تو خود ایک مولوی ہوں، بس ذمہ دار ہوں آپ کا. اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کلکم راعی مسئول. فرمایا جو علاقے کا سربراہ ہوگا، علاقے کا مولوی تو میں ہوں نا جی، علاقے کا جو اپنے علاقے کا اپنی مسجد کا مولوی تو میں ہوں نا. اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا اپنے نمازیوں کی آپ نے کیا تربیت کی تھی، اپنے نمازیوں کو کیا پیغام پہنچایا تھا، اپنے نمازیوں کو دین کا کیا میسج دیا تھا. یہ اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا میرے بھائی. یہ نہیں ہے کہ فرشتے آ جائیں گے مولوی سراج الدین صاحب زبردست بھائی آ جا، ایسا نہیں ہے. میرے بھائی دعا کریں کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا سکوں. ہاں میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں، میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں. یہ نہیں ہے کہ میں دوستیاں نبھاتا رہوں، میں یارانے نبھاتا رہوں، حق بات نہ بولوں، میں دوستیاں نبھاتا رہوں، جھوٹ کو جھوٹ نہ کہوں، غلط کو غلط نہ کہوں. یہ میں کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہا. یاری اپنی جگہ پر، دوستانہ اپنی جگہ پر، یارانہ اپنی جگہ پر، مگر یہ میرے اوپر لازم ہے جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط کہوں، جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو غلط کہوں، جو غلط راستے پر چل پڑا ہے اس کو سیدھے راستے کی تلقین کروں. یہ میری ذمہ داری.
یہ میری ذمہ داری، یہ نہیں کہ دوستیاں نبھاتا رہوں میں، ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات فرمائی، فرمایا لوگوں تمہارا یار وہ نہیں ہے جو تمہارے گناہوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے، تمہارا یار وہ نہیں ہے جو تمہاری خطاؤں کے اوپر پردے ڈالتا ہے، تمہارا یار وہ نہیں ہے جو تمہاری سیئات کے اوپر پردے ڈالتا ہے۔ نہیں یار نو ٹینشن، ٹھیک ہے یہ آپ کا پرابلم ہے، میرا تھوڑی مسئلہ ہے۔ فرمایا تمہارا یار وہ نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہیں کھڈے میں ڈال رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں اتار رہا ہے، وہ شریعت کے خلاف تمہیں اتار رہا ہے۔ فرمایا تمہارا یار وہ ہے جو تم سچ کرو اچھا کرو تو تمہیں واہ واہ کرے، اگر برائی ہو جائے تو تمہیں روکے اور ٹوکے، یار وہ ہوتا ہے، یار وہ ہوتا ہے، وہ یار نہیں ہوتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بتاؤ آپ خیمہ لگاتے ہو نا، خیمے کا قیام کس پر ہے؟ ستونوں پر ہے۔ اگر ستون قائم ہیں تو خیمہ بھی قائم ہے، ستون قائم ہے تو گھر بھی قائم ہے، ستون قائم ہے تو یہ مسجد بھی قائم ہے۔ اور ستون ہی گر جائیں تو یاد رکھیے گا جب عماد الدین نماز ہے اور معالم دین نماز ہے، شعائر اسلام نماز ہے، شعائر دین نماز ہے، جب نماز ہی باقی نہ بچی تو مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارے پاس اور کیا بچا؟ اور میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الصلاۃ نور، فرمایا نماز نور ہے۔ بولے ذرا کیا بولے؟ نماز نور ہے۔ آپ کو پتہ ہے نور کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز نور ہے، کیا مطلب ہے؟ جس محل پر تمہارا محل اندھیرے میں ہوگا، نماز ہوگی تو وہ محل نور علی نور ہو جائے گا۔ پہلا محل قبر ہے، میرے حبیب نے فرمایا تاریکیوں کا گڑھا نماز ہے، تاریکیوں کا گڑھا قبر ہے اور وحشتوں کا گڑھا قبر ہے۔ اور آپ نے فرمایا اندھیروں کا گڑھا قبر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نماز لے کر کے بندہ جاتا ہے، نمازی قبر میں جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں وہ نمازی جو دنیا میں نماز پڑھتا ہے فرشتوں کو کہتا ہے تمہارے سوال کا جواب دوں گا، دعونی اصلیہ، ذرا مجھے ٹائم دو، مہلت دو، پہلے میں نماز پڑھ لوں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ کیونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، اس کو سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اس کو لگتا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، صلاۃ الوسطیٰ کی نماز کا ٹائم ہے۔ اور وہ جب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ذرا مجھے مہلت دو، میں نماز پڑھتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی سن لینا، سبحان ربی العظیم بھی سن لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا رب کون ہے۔ عمل سے ثابت کرے، عمل سے۔ میں اگر مسلمان ہوں عمل سے ثابت نہیں کر رہا، اور اگر میرا عمل ٹھیک ہے، میرا کردار ٹھیک ہے، میرا کریکٹر ٹھیک ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، میری وضاحت ٹھیک ہے، تو لوگوں کو تو پتہ گا نا کہ یہ مولوی ہے۔ اللہ تعالی محبوب کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں اور ہمارے گھروں میں اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا نماز نور ہے۔ دوسرا پل صراط اندھیروں میں ہے، پل صراط اندھیروں میں ہے، لڑکتے لڑکتے لوگ وہاں گزریں گے، کئی تو کراس کر سکیں گے، کئی معاذ اللہ کراس نہیں کر سکیں گے۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ قیامت کے دن مصیبت میں مشکل میں یا رسول اللہ میں اگر آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ ذرا زور سے بولے نا سبحان اللہ۔
یہ بات نکتہ ہے، یا رسول اللہ قیامت میں جب مشکل میں آپ کو یاد کروں تو کہاں کروں؟ آج ہمیں کہتے ہیں او بھائی کوئی مشکل پڑ جائے تو مت مصطفیٰ کو پکارا کرو، فرشتوں نے تو یہ کہا، صحابہ نے تو یہ کہا تھا۔ یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن بھی محشر میں بھی اگر مشکل پڑ جائے تو میرے آقا کہاں آپ کو تلاش کریں؟ حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا 3 مقام ہیں۔ کتنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات ہے، وہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں سے ہمارا اپنا کوئی نہیں ملے گا۔ یار بات سمجھ میں نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی نہیں ملے گا، نہ وہاں پر باپ ملے گا، نہ وہاں پر بیٹا ملے گا، نہ وہاں پر یار ملیں گے، نہ وہاں پر علم، کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا 3 مقام ایسے ہیں جہاں مصطفیٰ میدان محشر میں ملیں گے۔ یا رسول اللہ وہ 3 میدان کون سے ہیں؟ میرے حبیب نے فرمایا جہاں پر تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی نا، میزان لگا ہوا ہوگا، نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، میں وہاں پر بھی کھڑا ہوا ہوں گا۔ جس میرے امتی کی نیکیاں کم ہونے لگیں گی، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرا کے اس کی نیکیوں میں اضافہ کرا کے جنت میں بھجوا دوں گا۔ وہاں اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ اور کہاں پر ہیں؟ فرمایا پل صراط کے کنارے پر، پہلے کنارے پر میں کھڑا ہوا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا میری امت گزر رہی ہوگی، سارے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہوش نہیں ہوگا۔ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، لوگوں کو ہوش نہیں ہوگا۔ ہم کس حالت میں ہیں؟ میرے حبیب فرماتے ہیں میں کنارے پر کھڑا ہوا دعا کر رہا ہوں گا، اللہم رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو خیر و عافیت کے ساتھ پار لگا دے۔ یا رسول اللہ تیسرا کون سا مقام ہے؟ فرمایا میری امت دور دراز کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کے تھکی ہاری آئے گی، میں جو ہے حوض کوثر کے کنارے پر کھڑا ہوا ہوں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میں آواز دے رہا ہوں گا، آؤ میرے امتیو آؤ، تھکے ہارے آئے ہو، دور سے آئے ہو اور گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کے آئے ہو، اور سوا نیزے سورج کی گرمی برداشت کر کے آئے ہو، اور تانبے کی طرف تپتی زمین کی گرمی اور تپش برداشت کر کے آئے ہو، آؤ میرے پاس، میں حوض کوثر سے پانی پلا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے نبی کو راضی کر کے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ بولے بولے کس میں ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ہم نماز پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا 2 چیزیں مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، ایک سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یعنی نماز پڑھنا نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور میرے حبیب نے فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کی بارگاہ میں ہم پہلے بتاتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ العزیز 5 نمازوں میں انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے اوپر پابندی میں نہیں لگا رہا ہوں، تو خدا کو جواب تو آپ نے دینا میرے بھائی۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ آئے، میری ذمہ داری تھی میں آپ کو بتاؤں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیکھیں، یہ بھی ایک کوئی نیا عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پوچھتے تھے بھائی آج فلاں جہاد پر جانا ہے، جہاد میں کون کون جائے گا، پوچھتے تھے۔ تو میں اگر بھی آپ کو کہہ دوں نا کہ بھائی نماز پڑھنے ہم سارے آئیں گے نا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ یہاں آئیں، اور آپ کے قریب سنی مسجد ہے وہاں جائیں، گھر میں ہیں سنی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں میرا ایک جملہ یاد رکھا کریں، میرا جملہ یاد رکھا کریں، یہ بار بار مجھے پھر پوچھا نہیں کریں۔ سنی مسجد قریب میں ہے آپ ضرور نماز پڑھیں، آپ یہاں آتے ہیں آپ کے قریب کو سنی مسجد ہے آپ ضرور نماز پڑھیں، گھر میں ہوتے ہیں سنی مسجد قریب ہے تو آپ ضرور نماز پڑھیں، ورنہ گھر میں ضرور نماز پڑھیں۔ ہاں میں نے ایک جملہ بول دیا، باقی جو ہے نا اس پر ابھی میں کچھ نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالی محبوب کے